آداب ناظرین، آپ تک اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں امیم شریف۔ پیش ہے آج کی اہم خبریں۔ عادل آباد میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ہدایت پر وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اس احتجاج کو منظم کرنے کے لیے مختلف حکمت عملی تیار کی ہے، جس میں پرامن ریلیوں، جمعہ کے دن سیاہ پٹیاں باندھ کر خاموش احتجاج اور شاہین باغ کی طرز پر احتجاجی مظاہروں کا انعقاد شامل ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مقامات پر احتجاجی جلسوں کا بھی انعقاد کیا جائے گا تاکہ مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ اس تحریک میں غیر مسلم افراد کو بھی شامل کیا جائے گا تاکہ اس احتجاج کو سیکولر انداز میں زیادہ وسیع سطح پر منظم کیا جائے۔ اس کے لیے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی تشکیل دی گئی اور ایڈوکیٹ محمد غوث کو JAC کا کنوینر منتخب کیا گیا۔ JAC میں سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات اور مختلف تنظیموں کے اراکین شامل ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اس بات پر زور دیا کہ احتجاج قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن طور پر منظم کیا جائے گا۔ تمام مساجد کے ائمہ حضرات سے درخواست کی گئی کہ وہ جمعہ کے دن وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے خلاف اپنے خطبے میں اس کا تذکرہ کرے اور مصلیان مسجد کو سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج میں حصہ لینے کی ترغیب دے۔ کمیٹی نے اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی کہ اس تحریک کو مکمل طور پر پرامن رکھا جائے گا اور اس میں شامل تمام افراد اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ایک آواز بن کر احتجاج کریں گے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اجلاسوں میں مسلم ویلفیئر آرگنائزیشن، جمعیت علماء، جماعت اسلامی، اہل سنت و اہل حدیث اور سیاسی، سماجی و مذہبی شخصیات نے شرکت کی اور مختلف تجاویزات پیش کی ہیں تاکہ احتجاج کو مؤثر اور کامیاب بنایا جا سکے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس پرامن احتجاج میں شامل ہو کر اپنے حقوق اور وقف کی جائیدادوں کو حفاظت کے لیے آواز بلند کریں۔ حکومت جو اپنے ابتدائی وقت سے جو ایک نفرتی ایجنڈا پورے ملک میں پھیلا رہی ہے اور خصوصاً مسلمانان ہند کے ساتھ اپنی نفرت کی جو انتہا ابھی حال میں جو وقف ترمیمی بل کے ذریعے سے کیا اور اسی کے ذریعے سے دستور ہند کی بھی وہ ایک قسم کی دھجیاں اڑا کر رکھی گئی ہے، تو مسلم پرسنل لاء جو یہ قانون حکومت ہند نے لایا، وقف بورڈ ترمیمی جو قانون لایا ہے، اس سے مسلم پرسنل لاء اور اسی طریقے سے پورے مسلمانان ہند اور وہ لوگ جو ہندوستان کی جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، یہ اس بل کے مخالف ہے۔ اور جمعیت علماء بھی آج یہاں پر سارے جو دانشوران شہر جمع ہوئے ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہے اور مسلم پرسنل لاء کے تحت میں جو ایک JAC کمیٹی بنائی جا رہی ہے، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اور یہ لڑائی آخر تک انشاءاللہ لڑتے رہیں گے۔ اور خصوصاً علماء اکرام جو ائمہ مساجد ہے، ان سے ایک درخواست ہے کہ جو احتجاج کی جو ابتدا ہے الحمدللہ اسی جمعہ سے شروع ہونے والی ہے، اور ہر مسجد میں اپنا یہ اعلان کریں کہ وہ اپنے بازو پر کالی پٹی باندھ کر آئیں اور اپنے اس احتجاج کا اظہار کریں، اپنی ناراضگی کا اظہار کریں حکومت کے سامنے۔ اور جب تک مسلم پرسنل لاء اس قانونی احتجاجی لڑائی میں شامل رہے گا، جمعیت علماء اور انشاءاللہ مسلمانان ہند مکمل طریقے سے مسلم پرسنل لاء کے ساتھ شانہ بشانہ شامل حال رہیں گے انشاءاللہ۔ عادل آباد کی پورے عوام کی جانب سے یہاں پر ایک JAC کا پرپوزل دیا گیا ہے اور یہ پرپوزل اس لیے بنا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو وقف بل جو لائی ہے 2024 اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے کس طریقے سے احتجاج کریں گے اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ تو یہ پورا جو عادل آباد کے احتجاج ہے یہ جو ہے سو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحت چلے گا اور اس میں عادل آباد کے ہر تنظیم کے لوگ، ہر پولیٹیکل اینڈ نان پولیٹیکل مائنورٹی اور جو بھی ہمارے ہندو بھائی ہیں
ان کا بھی ہم سپورٹ لے کر اس جو ہمارے احتجاج ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف وہ کریں گے. اور اس تعلق سے یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ یہ جمعے کے دن ہر مسجد میں یہ اعلان ہوئیں گے کہ کالی پٹی باندھی جائے اور جو ہے سو مسجدوں کے سامنے بھی سائن بورڈ لے کر سلوگنس لگا کر یہ جو ہے سو اس طرح سے احتجاج کریں گے. ہمارے احتجاج بالکل کانسٹیٹیوشنل کے دائرے میں رہیں گے اور جو ہے سو ہم ہمارے بھائیوں سے یہ بھی یہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہے احتجاج بالکل پیسفلی اور اپنے میں رہ کے کیجیے اور جو ہے سو ہر مسلمان کو اس احتجاج میں شامل ہونا ضروری ہے. اس لیے یہ آج سے ہماری شروعات ہے. انشاءاللہ ہم جو ہے سو اس کو آگے بڑھائیں گے اور جب تک یہ بل کی کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، جب تک یہ بل کینسل نہیں ہوتا، انشاءاللہ ہم یہ احتجاج جاری رکھیں گے.